السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خوابوں کی کھڑکی۔ یہ سٹوری بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ہم لوگ شہر سے نزدیک رہتے تھے، جہاں سے کھیتوں والا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ یہیں ریحان کا گھر تھا۔ گھر سے آگے باغ اور پھر کھیت تھے۔ پہلے یہاں ریحان نہیں رہتا تھا، نوکر اور کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ ریحان تو اب کچھ دنوں سے آکا رہنے لگا تھا۔ میں نے ریحان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ملک صاحب کی زمین اور باغ ہے، جس میں ان کا بڑا سا پختہ مکان تھا، مگر اس مکان میں وہ کبھی کبھی آتے تھے، کیونکہ ملک صاحب گاؤں میں رہتے تھے جہاں ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ریحان انہی ملک صاحب کا پہلوٹی کا بیٹا تھا۔ ریحان کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کو ستیلی ماں نے پالا تھا، جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ البتہ ریحان کی تیسری ستیلی ماں اس سے جلتی تھی اور اس کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ریحان گھر سے باہر رہتا تھا۔ پہلے وہ شہر کے ہاسٹلوں میں رہا۔ جب تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین نے اس کے حصے کی زمین اور جائیداد اس کے سپرد کر دی۔ اس طرح ریحان مالی لحاظ سے ایک حد تک خود کفیل ہو گیا۔ ریحان کے حصے میں جو زمین، مکان، باغ اور کھیت آئے، یہ وہی تھے جو ہمارے گھر کے نزدیک تھے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ خود بھی آکا رہنے لگا۔ ریحان اپنے بوڑھے نوکر کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے یہاں اپنے پڑوس میں ریحان کو پہلے بھی دیکھا نہیں تھا، البتہ ملک صاحب کو ضرور دیکھا تھا۔ اس دن میں بھی گھر میں اکیلی تھی، صرف میرا چھوٹا بھائی فہد میرے ساتھ تھا۔ کچن میں کوئی کام کر رہی تھی کہ فہد نہ جانے کس وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا پڑوس میں چلا گیا، کیونکہ باغ کا پھاٹک اکثر کھلا رہتا تھا۔ فہد پہلے بھی کنوں اور مالٹے توڑنے کے شوق میں باغ میں گھس جایا کرتا تھا۔ اس وقت نوکر وغیرہ ہوتے تھے جو فہد کو پڑوس کا بچہ سمجھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آج نوکر کے بجائے مالک نے اس کو مالٹے کے درخت پر چڑھتے ہوئے پکڑ لیا۔ ہمارا کچن باغ کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ اچانک مجھے اپنے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ برتن جو میں دھو رہی تھی میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اوپر چھت پر گئی۔ جا کر دیکھا کوئی شخص باغ میں میرے بھائی کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس آدمی کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میں سمجھی کہ ملک صاحب کا کوئی رشتہ دار یا مہمان ہے۔ میں نے چھت پر سے اونچی آواز میں کہا، بابا جی میرا بھائی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی بوڑھا ہوگا۔ وہ بغیر میری طرف منہ کیے بولا، ذرا نیچے آ کر اپنے بھائی کی چوری تو دیکھو، کتنے پھل اس نے اجاڑ ڈالے ہیں۔ گھر میں کوئی نہ تھا، اس لیے مجھے ہی فہد کو چھڑانے جانا پڑا۔ جب میں باغ کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ایک اجلا اجلا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی فہد کو چھوڑ دیا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں اس کو لے کر واپس جانے لگی تو ریحان نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں پہلی مرتبہ آئی ہیں، ذرا بیٹھیے تو صحیح، آئیے کمرے میں آ جائیے۔ میں فہد کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے مکان میں چلے گئے۔ اس کا ڈرائنگ روم بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بہت ڈری بیٹھی تھی۔ وہ بولا کہ آپ ڈر رہی ہیں کیا؟ میں نے کہا جی نہیں، میں ڈر تو نہیں رہی، پھر آپ کی آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی اس کا نوکر آ گیا۔ ریحان نے اس کو کافی لانے کو کہا۔ وہ ٹرالی میں پھل، بسکٹ، مٹھائی اور کافی لے آیا۔ میں اپنی اتنی خاطر مدارت دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ پر خفا ہوگا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے باغ میں چوری کی تھی اور میں چور کی بہن تھی، مگر ایسا نہیں تھا، بلکہ میری بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کافی بنا کر دی۔ کافی پی لینے کے بعد اس نے کہا آپ جا سکتی ہیں۔ جب میں اس کے کمرے سے اٹھ کر جانے لگی تو میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں گرنے لگی۔
تو اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا اور بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت گھبرا رہی ہے۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی، میں واقعی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ رہ رہ کر دل گھبراتا تھا، جی چاہتا تھا ایک بار پھر ریحان نظر آ جائے، اس سے سامنا ہو جائے تو دل کو سکون آئے۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد ریحان کا نوکر ایک بڑی سی ٹوکری میں بہت سے پھل لے آیا۔ یہ پھل ریحان نے ہمارے گھر تحفے کے طور پر بھیجے تھے۔ ابا جان کو نوکر نے پھل لا کر دیے۔ ابا جان نے شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن وہ ریحان سے ملنے اس کے گھر گئے۔ اس طرح انہوں نے بھی پڑوسی سمجھ کر ریحان کو چائے پر بلایا۔ پھر ریحان کا ہمارے یہاں آنا جانا ہو گیا۔ ریحان کی اور میری ملاقاتیں مختصر ہوتی تھیں، وہ بھی اس وقت جب امی کہیں جاتی اور فہد سکول گیا ہوتا۔ میں چھت سے ریحان کے باغ میں جھانکتی تو وہ برآمدے میں بیٹھا ہوتا یا باغ میں گھوم پھر رہا ہوتا اور مجھے دیکھ لیتا تو اشارے سے کہتا آ جاؤ کافی پیتے ہیں۔ میں جاتی مگر بس 5-10 منٹ بیٹھ کر آ جاتی۔ اس طرح ہم محبت کرنے لگے۔ جلد ہی میرے والدین نے محسوس کر لیا کہ مجھے ریحان کا دھیان رہتا ہے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا میں دوڑ کر اس کے لیے چائے بنانے لگتی۔ میں اپنے جذبات اور خوشی کو چھپانے سے قاصر تھی۔ اس کے پاؤں کی چوک پہچان کر ہی میں کھل اٹھتی تھی۔ امی نے ابو کو صلاح دی کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ ہم اپنی لڑکی کے لیے اس رشتے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے والدین کو کوئی کوشش نہ کرنی پڑی کیونکہ میں نے ریحان کو بتا دیا کہ والدین اس رشتے پر راضی ہو جائیں گے، تم رشتہ مانگو۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں تم سے شادی کروں، لیکن میرے بزرگ نہ مانیں گے کیونکہ ہمارے یہاں جائیداد کی وجہ سے خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے والدین اس امر پر راضی ہو جائیں کہ میرے بزرگوں کی شمولیت کے بغیر ہی تمہاری شادی مجھ سے کر دیں تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تم میرے والدین سے رشتہ مانگ کر تو دیکھو، تم خود مختار ہو، میرے والدین کیوں ناراضی ہوں گے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔